یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر پنجتے کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے۔ کرو گے مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہو جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں بھی چھپ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی
پناہ حسین ہے۔ یہ تھے جناب زرغام حیدر مصطفی جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور بارگاہ امام علی مقام علیہ السلام میں حدیہ ناز اور مرکبت شمار رہے تھے۔ اس دوران ہمارے آج کے درس قرآن میں تشریف لائے جناب علامہ عبدالشکور رضوی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ آگے اسٹیج کے ساتھ چیئر لگی ہوئی ہیں ان پہ تشریف لے آئیں۔ ان کے علاوہ آج کے درس عرفان قرآن میں خصوصی طور پہ شرکت فرمائی جناب رفاقت صاحب، ڈائریکٹر صفا ماڈل اسکول رنمال شریف، اور ان کے علاوہ میں بار دیگر شکریہ ادا کروں گا جناب پروفیسر سید حسنین محسن صاحب، بانی امام بارگاہ قصر ابو طالب علیہ السلام جھلانا، آپ خاص طور پہ تشریف لائے، آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری تحریکی معاملات اور باقی معاملات میں سرپرستی فرماتے ہیں ہمیشہ جناب مفتی کرام اللہ ظاہر صاحب، آپ تشریف لائے۔ میں منہاج قرآن کی ساری ٹیم کی جانب سے آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص طور پہ آج کی بزم کے صدر ہمارے علاقہ کی معروف روحانی اور علمی شخصیت، میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ابوبکر ہاشمی صاحب، زیب آستانہ عالیہ سیدہ شریف، آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو آج کے اس درس عرفان قرآن کی نشست میں تشریف لانے پر تحریک منہاج قرآن کے جملہ فورم کی جانب سے صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدد اللہ علی، جناب علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی، کہ آپ پیغام امام حسین علیہ السلام کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ جناب صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحمید الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔
صدر مجلس پیر طریقت راہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر محمد ابو بکر ہاشمی صاحب، زیر سجادہ آستانہ عالیہ سیدہ شریف، مہمان خصوصی محترم المقام پروفیسر سید حسنین محسن صاحب، بانی امام بارگاہ قصر ابو طالب علیہ السلام، محترم المقام حضرت علامہ مفتی اکرام اللہ زاہد صاحب، جملہ علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، اور انتہائی معزز و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اس عظیم و شان ذکر امام علی مقام علیہ السلام کی نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر حسین کی برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ ساتھ فکر امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نواسۂ رسول کا عظیم کردار سن 60 ہجری کا اختتام اور فتن و برا وہ دور جس کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا، ہلاک امتی علی یدی غلمۃ من قریش۔ میری امت کی تباہی، بربادی اور ہلاکت قریش کے 9 عمر حکمرانوں کے ہاتھوں ہوگی، اور پھر 60 ہجری کے اختتام سے حضور علیہ السلام کا پناہ مانگنا، ان دونوں چیزوں کو ملا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارۃ الصبیان، کہ باری تعالیٰ 60 ہجری کے اختتام اور 9 عمر لونڈوں کے دور حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ 60 ہجری کا اختتام کیا تھا، اور 9 عمر حاکم جن کے ہاتھوں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی ہلاکت ہوگی، وہ بدبخت یزید جب تخت نشین ہوا تو مسند اقتدار کو سنبھالتے ہی اس نے پوری سلطنت اسلامیہ میں اپنے گورنرز کے ذریعہ
جبراً اپنے حق میں بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھی کہ اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو بھی پیغام بھیجا کہ سرزمین مدینہ پر میری عام بیعت لینے سے پہلے 3 شخصیات جن سے اسے خطرہ تھا اور اس نے اپنے اس خطرے کا اظہار بھی کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور تیسرے نواسہ رسول حسین ابن علی۔ ان تینوں شخصیات کو بلا کر اس کا حکم یہ تھا کہ ان سے جبراً بیعت لی جائے۔ محترم المقام چودھری محمد وسیم ہمایوں صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین، محترم مختار احمد لدرا صاحب، نائب صدر تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین، اور محترم غضنفر شاہی صاحب، آرگنائزر پاکستان عوامی تحریک ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین تشریف لائے۔ ہم آج کی بزم میں انہیں خوش آمدید۔ محترم مرزا محمد شبیر صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین، وہ بھی آج کی بزم میں تشریف فرما ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یزید کا یہ حکم نامہ مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا اور اس نے امام عالی مقام کو گورنر ہاؤس میں بلایا اور بلا کر بڑے ادب سے، اعزاز سے، اکرام سے بٹھایا، اور وہ جو یزید کی طرف سے آنے والا سرکاری حکم نامہ تھا، ریٹن آرڈر، وہ اس نے امام عالی مقام کے سامنے رکھا اور عرض کرنے لگا کہ اے نواسہ رسول، میں دل سے اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے عقیدت ہے، مگر اس عقیدت کے باوجود چونکہ اپنی سیٹ اور اپنی کرسی کے ہاتھوں مجبور ہوں، مجھے یزید کی طرف سے یہ باقاعدہ تحریری حکم نامہ ملا ہے جو لفظ میری زبان کو زیب نہیں دیتے، آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ امام عالی مقام نے جب یزید کی طرف سے ملنے والے اس سرکاری حکم نامے کو پڑھا اور پڑھ کر ولید کی طرف متوجہ، جس میں لکھا تھا کہ نواسہ رسول سے گورنر ہاؤس میں بلا کر جبراً بیعت لی جائے اور جب تک وہ بیعت نہ کرے اس وقت تک انہیں جانے نہ دیا جائے۔ امام عالی مقام نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ ولید، جانتے ہو کس کے لیے بیعت لی جا رہی ہے اور کس سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور اس بیعت کے ذریعے کون سی سلطنت کے تخت پر کسے مسند آرا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یزید جیسے ناپاک اور بدبخت انسان کو یہ کسی عام سلطنت کے تخت پر نہیں بٹھایا جا رہا، بلکہ یہ سلطنت اسلامیہ
یہ تاجدار کائنات کی قائم کردہ ریاست مدینہ، جانتے ہو یہ کون سی ریاست ہے؟ یہ وہی ریاست مدینہ ہے جس کے قیام کی خاطر میرے نانا مصطفیٰ کانٹوں پر چلے تھے، طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے تھے، شیب ابی طالب میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ اس سلطنت کے قیام کے لیے میرے مصطفیٰ نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، مکہ سے مدینہ پہنچے، اور اسی سلطنت کے قیام کے لیے پھر مدینہ پہنچ کر آپ نے بدر کا معرکہ بپا کیا، پھر احد کا معرکہ ہوا، پھر خندق کا معرکہ ہوا، پھر خیبر کا معرکہ ہوا۔ اس سلطنت کے قیام کے لیے تاجدار کائنات نے اپنے دست مبارک سے خندقیں کھودی، پیٹ پر دو پتھر باندھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی، شہادتوں کے جام نوش کیے۔ یہ وہ سلطنت جس کے قیام کے لیے تاجدار کائنات نے اپنی مدنی زندگی میں مدینہ طیبہ کے 10 سالہ دور کے اندر 86 جنگیں لڑی۔ یہ ریاست ایسے وجود میں نہیں آئی، اس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی کہ خود تاجدار کائنات کے رخسار مبارک بھی زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے۔ اس ریاست مدینہ کے قیام کی خاطر تاجدار کائنات کے چچا حضرت امیر حمزہ، جن کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور جن کے کلیجہ کو نکال کر کچا چبایا گیا، کتنے جلیل القدر صحابہ نے قربانیاں دی، شہادتوں کے جام نوش کیے، تب جا کر یہ ریاست وجود میں آئی۔ اور پھر اس ریاست میں حسین ابن علی سے آج بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، نواسہ رسول سے ایسے بدبخت حکمران کے لیے ووٹ مانگا جا رہا ہے، اور حسین کو اس کی حکمرانی تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، ولید سن، یہ حسین مر تو سکتا ہے مگر یزید ولید کو اپنے نانا مصطفیٰ کی ریاست مدینہ کے تخت پر کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ امام عالی مقام نے جب مدینہ کے گورنر ہاؤس میں اپنی موقف کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا، پاس کھڑا تھا مروان، آگے بڑھا، اس نے ولید کے کان میں کہا کہ تم گورنر کی سیٹ پر بیٹھ کر اتنی خاموشی کے ساتھ حسین ابن علی کی باتیں سنتے چلے جا رہے ہو، تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں؟ تم فوری طور پر ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ ولید نے پوچھا، بھئی کیا چاہتے ہو آپ؟ اس نے کہا کہ یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، وقت ہے ابھی فوری طور پر معاذ اللہ حسین ابن علی کو اریسٹ کر لو، انہیں قید کر لو، جب تک یہ بیعت نہ کریں انہیں نہیں چھوڑا جائے، اور اگر تمام کوششوں کے باوجود یہ بیعت پر آمادہ نہ ہو تو پھر اس بدبخت نے کہا کہ ان کا سر قلم کر کے یزید کے پاس بھجوایا جائے۔ امام عالی مقام نے جب اتنی بات سنی تو آپ نے مروان کو مخاطب کیا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر نواسہ رسول نے اپنی آنکھیں باطن کی آنکھوں میں ڈال کر گرجدار لہجے کے ساتھ بول پڑے، کہنے لگے، یزید کے ناپاک ٹکڑوں پہ پلنے والے پلید کتے نواسہ رسول کو بیعت کرنے پر مجبور کرنا چاہتے ہو، اور اس بیعت کے بدلے میں حسین ابن علی کا سر قلم کرنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ غور سے سنو، یہ حسین ڈرنے والا نہیں، اس کی رگوں میں حیدر کا خون ہے، اس نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے،
اور اس نے مصطفیٰ کی زبان رسالت چوسی ہے۔ یہ حضور کے کندھوں پر سواریاں کرنے والا حسین، یہ مصطفیٰ کے سینے پر بیٹھ کے کھیلنے والا حسین، ارے تم قتل کی دھمکی دے رہے ہو۔ یہ تو حسین کا ایک سر ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، اگر 1000 سر بھی ہوتے ایک ایک کر کے نواسہ رسول کٹا تو سکتا ہے، مگر یزید جیسے باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر امام عالی مقام نے دوبارہ ولید کو مخاطب کیا اور کہا اس کا کردار تو جو ہے سو اپنی جگہ، مگر یہ بیعت لینے کا طریقہ کون سا ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ رات کے پچھلے پہر تنہا گورنر ہاؤس میں بلا کر ریاستی جبر کے ذریعے ہمیں بیعت کرنے پر جو مجبور کیا جا رہا ہے، یہ بیعت کا اصول، یہ ضابطہ تو آج تک ہم نے دیکھا نہیں۔ ہاں اگر بیعت ہی لینی ہے تو آئیں پھر کل ظہر کی نماز کے بعد تمام مدینہ میں اعلان کر دیں اور تمام اہل مدینہ کو بلائیں، ہم بھی آئیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ یزید کے حق میں آپ بیعت کیسے لیتے ہیں۔ حاضرین محترم، امام عالی مقام تو اپنا موقف بیان کر کے واپس تشریف لے آئے، مگر یہاں اس پورے کردار کو اگر سامنے رکھے تو یہاں سے جو پہلا میسج نواسہ رسول کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، اور پہلا پیغام اس معرکہ کرب و بلا کا، اور پہلا میسج سن 60 ہجری کے اختتام کا اور اس پرفتن دور کے آغاز کا، وہ کیا ہے؟ اگر غور کریں تو بیعت پہلے بھی ہوتی رہی، مگر کبھی کسی نے چھپ کر اور اپنے گورنرز کو استعمال کر کے، سرکاری آفیسرز کو اور سرکاری آفیسز کو استعمال کر کے، کبھی کسی نے اپنے حق میں اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش، بولیے، کیونکہ بیعت کا مطلب کیا ہے کہ ووٹ دینا کسی کو، اور ووٹ انسان کے اپنے ضمیر کی آواز ہے۔ کیا ہے؟ اونچا بولیے، ضمیر کی آواز ہے۔ آپ چاہیں تو کسی کو سلیکٹ کریں، تو چاہیں تو کسی کو ریجیکٹ کر دیں، کسی کے حق میں ووٹ دیں، کسی کے خلاف ووٹ دے دیں، کسی کے اوپر کوئی پابندی، جمہوری قدروں کے مطابق تو پابندی ہونی نہیں چاہیے، مگر پہلی بار انسانی ضمیر کے اوپر جبر کرنا اور اپنی منشا اور اپنی مرضی اور آزادی رائے کے اوپر ڈاکہ ڈال کر کسی کے حق میں ووٹ دینے پر مجبور کرنے کا یہ جو کلچر ہے، جس میں آج خاص طور پر پوری قوم پاکستان پھنسی ہوئی ہے، ایمان سے بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ اونچا بولیے۔ یہاں جمہوریت کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، کیا آزادانہ طور پر اپنے ضمیر کا فیصلہ کرنے کی ہر ایک کو اجازت ہے؟ اونچا بولیے، ہے اجازت؟ کسی عام غریب مزدور شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی وڈیرے، کسی چودھری، کسی نمبردار، کسی جاگیردار اور کسی سرمایہ دار کے سامنے کھل کر اپنا معاف ضمیر اور اپنا موقف آزادانہ طور پر بیان کر سکتا ہے؟ اگر کوئی چودھری کسی غریب کے دروازے پر ووٹ لینے آ جائے تو کیا اس غریب کو یہ اجازت ہے کہ وہ اسے نو کر سکے؟ اونچا بولیے جی، کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر کسی نے بڑی جرت کی اندر، حالانکہ اس کا ضمیر چاہتا نہیں ہے اسے ووٹ دینا، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ ڈکیت بھی ہے، یہ چور بھی ہے،
یہ زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، یہ بدکار بھی ہے، بد کردار بھی ہے، اندر سے اس کو 100 گالیاں دیتا ہوگا، مگر اس کے سامنے نہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر آج نہ کر دی کل تھانے میں گھسیٹا جاؤں گا، کچہریوں میں چکر لگیں گے، ناجائز پرچے ہو جائیں گے، ناجائز زمینوں پر قبضے ہو جائیں گے، بچوں کو اٹھا لیا جائے گا، اغوا کر لیا جائے گا، 100 طرح کے خدشات اور خطرات اس کے اوپر منڈلا رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ جبر کی تلوار کے نیچے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے یس کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ جو مجبوری کی زنجیریں ہیں جس میں پوری قوم کو جکڑ رکھا ہے اور جمہوریت کا گلا گھونٹ رکھا ہے، آئیے اس سب سے پہلے اس ظالمانہ نظام کی ابتدا کرنے والا شخص وہ یزید بن معاویہ ہے، جس نے اپنے گورنرز کے ذریعے تمام اہم شخصیات کو بلا کر ان کو سرکاری خزانوں کے ذریعے لالچ بھی دیے اور پھر ریاستی جبر کے نیچے انہیں مجبور کر کے انہیں اپنے حق میں بیعت لینے پر مجبور بھی کیا، اور اگر کسی نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو اسی راستے میں نواسہ رسول کا سر کٹ کے نیزے کی نوک پر بھی چڑھ گیا۔ حاضرین محترم، چونکہ اس ظالمانہ نظام کا بانی کون ہے؟ بولیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں، حضور کی امت میں اس سے پہلے گورنر ہاؤس میں کسی کو بلانا اور گورنرز کے ذریعے اوپر پریشر ڈالنا اور لوگوں کو ایسے مجبور کرنا کہ آپ نے یہ اس کے حق میں ووٹ دینا ہی دینا ہے، نہیں دیں گے تو سر کاٹ دیں گے، اس طرح کا کوئی کلچر پہلے موجود جی؟ آغاز کس نے کیا؟ بنیاد کس نے رکھی؟ یزید نے رکھی۔ لہذا حاضرین محترم، جس لعنتی نظام کے اندر آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس کا بانی یزید، اور اس نظام ظلم کے خلاف پہلی بار آواز حق اٹھانے والا وہ نواسہ رسول حسین ابن علی ہے۔ لہذا فکر حسین کانفرنس میں آنے والوں، حسینی فکر کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم جب بیٹھ کے حسینیت زندہ باد کہتے ہیں اور یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں، تو حسینیت زندہ باد کہنے کا معنی یہ ہے کہ اس یزیدی نظام کو ٹھکرا دیا جائے، اور یزیدیت مرد آباد کہنے کا معنی یہ ہے کہ اس یزید کے جس نظام کی بنیاد یزید نے رکھی اس نظام سے اپنا تعلق کلیتاً جب تک توڑ نہ دیا جائے، زبان سے 100 بار بھی کہیں، کبھی یزیدیت مرد آباد کا نعرہ حق نہیں ہوگا۔ ہمارے خالی نعرہ لگانے سے نہ یزید مرد آباد ہوگا نہ حسین زندہ باد ہوگا، وہ تو مرد آباد ہو چکا ہے، واصل جہنم ہو چکا۔ علامہ نے اس لیے کہا تھا، غم حسین میں جو اشک بہتے ہیں، غم حسین میں جو اشک بہتے ہیں، وہ بارہا مجھ سے یہی کہتے ہیں، بلند نعرہ حق ہو کہ اس جہاں میں ابھی ہزاروں شمر ہزاروں یزید رہتے ہیں۔ بلند نعرہ حق ہو کہ اس جہاں میں ابھی ہزاروں شمر ہزاروں یزید رہتے ہیں۔ ارے دوستو، اگر اپنے وقت کے یزیدوں کے ساتھ آپ نے پیار کی پینگیں ڈالنی ہے، وقت کے لہینوں کے ساتھ اگر اپنے مفادات وابستہ کرنے ہیں، وقت کے یزیدوں کو گلے لگانا ہے، تو 14 صدیاں پہلے گزرنے والے یزید پر کروڑ لعنتیں بھی بھیجتے رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور حاضرین محترم، اگر آج وقت آنے پر حسینی آواز پر لبیک نہیں کہنا، تو 14 صدیاں پہلے ریزار کربلا میں اپنا سر نیزے پہ چڑھا دینے والے حسین کی عظمت کو آپ کروڑ سلام بھی کریں، ان کا سر مبارک تمہارے سلاموں کا محتاج نہیں، ان کی ہستی ہمارے سلاموں کی محتاج۔ بولیے تو سلام یا حسین کا معنی یہ ہے کہ حسینی آواز جب پکارے اسی لمحے لبیک کہہ کے میدان میں اتر آؤ۔ اور
لعنت پر یزید کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے دور کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، مگر جب وہ یزیدی نظام، یزیدی سسٹم، یزیدی سوچ، یزیدی فکر سامنے آئے تو اس یزیدی فکر کو پایا حقارت سے ٹھکرا دو۔ اگر یہ ٹھکرانے کی جرت نہیں، ہم اگر اسی نظام کے اندر جکڑے ہوئے بھی اپنے آپ کو آزاد فیل کریں، اس نظام کے اندر جکڑے ہوئے بھی کیا اپنے آپ کو پھر بھی آزاد سمجھے، اگر ہماری حس اتنی مر گئی، ہمارا شعور اتنا ختم ہو گیا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اور کون کیا کر گیا اور ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں اور کون ہمیں کہاں پھنسا گیا، بیٹھ کے خالی یزید کے نام پر لعنت بھیجنے سے حاضرین محترم مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کو برا بلا کہنے سے، ہمارے برا بلا کہنے کی اس کو ضرورت، بولیے، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بلند نعرہ حق ہو کہ اس جہاں میں ابھی ہزاروں شمر، ہزاروں یزید رہتے ہیں۔ یزید سے نفرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے یزیدی بو آئے آپ اس سے بھی نفرت کریں۔ یزید سے نفرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نظام کے اندر یزیدی فکر، یزیدی سوچ، یزیدی کردار، یزیدی طرز عمل دکھائی دے، اس باطل نظام کو پایا حقارت سے ٹھکرا دے۔ یہ معنی ہے یزید سے نفرت کا۔ اور حسین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حسینی آواز جہاں سے بلند ہو، جس لمحے بلند ہو، وہ کسی کے روپ میں ہو، مگر آواز حسین کی ہو، فکر حسین کی ہو، اور ایک پیغام حسین کا ہو، اس پیغام پر جان ہتھیلی پر رکھ کر لبیک یا حسین کہتے ہوئے میدان میں اتر آنا، یہ حسینیت زندہ باد کا معنی۔ حاضرین محترم، میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی کہ پہلی مرتبہ کسی کو گورنر ہاؤس میں اس طرح بلانا اور اپنے آفیسرز کو استعمال کر کے اسے اپنے حق میں ووٹ دینے پر کیا کرنا، بولیے، مجبور کرنا۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے اس کلچر کے اندر کہ جو اگر قابو نہیں آتے تو ان کو تھانے بلایا جاتا ہے، ایس ایچ او صاحب اس کو اسپیشل بلا لیتے ہیں، اور جو اس سے اوپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اوپر ایجنسیوں کے لوگ بلا لیتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بھائی دینا ہے نہیں دینا، اچھا پھر آپ کی فائل کھول لیں، آپ کے مقدمات کھول لیں، آپ کے اوپر فلاں 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 چارجز۔ یہ سارا عمل حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ اس کی بنیاد کہاں پڑی، اونچا بولی۔ اب امام عالی مقام تو اپنا موقف بیان کر کے تشریف لے آئے، اور پھر اس عظیم موقف کے نتیجے میں نواسہ رسول کو تاجدار کائنات کا شہر مدینہ چھوڑنا پڑا، حضور کے مدینہ کی ہواؤں اور فضاؤں سے حسین کو رخصت ہونا پڑا، تاجدار کائنات کے در و دیوار کو الوداع کہنا پڑا، اور اپنی اماں حضور سیدہ کونین، سیدہ کائنات، خاتون جنت، لخت جگر مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں سر رکھ کے نواسہ رسول خاک پر اپنا چہرہ رکھ کر رو کے کہا ماں جان، یہ وہی حسین ہے جسے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوریاں دیا کرتی تھی، جسے نازوں سے پالا تھا، آج نانا کے دین کی حرمت کو بچانے کے لیے یہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، کربلا کا مسافر بن رہا ہے۔ موقف بیان ہوا، مگر اس موقف پر قائم رہنے کی وجہ سے امام عالی مقام کو کتنی بڑی قربانی دینا پڑی، مدینہ کے در و دیوار بھی چھوڑنے پڑے یا نہیں۔ اور جب قافلہ لے کے نواسہ رسول مدینہ سے چلے، حسین تو روتے ہی ہوں گے، حضور کے شہزادے شہزادیاں تو شہر مصطفیٰ کی جدائی میں یقیناً روتے ہوں گے، مگر میرے آقا کے شہر کے در و دیوار بھی ان کی جدائی میں رو رہے تھے کہ آج اس شہر کی سب رونقیں جا رہی ہیں،
اس شہر کی سب بہاریں جا رہی ہیں، شہر مصطفیٰ ویران ہو رہا ہے، جس کی بہاریں جن شہزادوں شہزادیوں کے دم قدم سے تھی وہ مدینہ چھوڑ کر سوئے مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ اب نواسہ رسول تو اپنا قافلہ لے کے مکہ پہنچ گئے، مگر جب یزید کو خبر ہوئی کہ میرا گورنر میرے حق میں ووٹ لینے میں ناکام رہا، کیا رہا؟ بولیے، ناکام رہا۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا اس نے اس گورنر کو اپنی سیٹ کے اوپر برقرار رہنے دیا؟ اونچا بولیے، برقرار نہیں رہنے دیا۔ کیوں؟ اس کا جرم کیا تھا؟ معلوم نہیں، اس کے اندر ہزار خوبیاں ہوں گی، اس کی ہزار خدمات ہوں گی، مگر جرم اتنا تھا کہ وہ یزید کے مخالف سے اس کے حق میں ووٹ لے نہیں سکا، اسے گورنر کی سیٹ سے کک آؤٹ کر دیا گیا، اور اپنا من پسند، اپنا وفادار، جو سیاسی مفاد کو پورا کرنے والا گورنر تھا، وہاں ولید بن عقبہ کی جگہ مدینہ کا گورنر بھی چینج ہوا۔ پھر امام عالی مقام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جب مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں کے حالات چینج ہوئے تو مکہ مکرمہ کا گورنر بھی، وہاں مکہ گورنر بھی چینج ہوا۔ اور پھر مکہ مکرمہ سے جب امام عالی مقام کو اہل کوفہ کی دعوت پہنچی اور انہوں نے کہا کہ نواسہ رسول، ہم آپ کی راہیں تک رہے ہیں، دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور اپنے اہل بیت کو لے کر مکہ پہنچ چکے ہیں۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم یزید کے ظالمانہ نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ کے دست و بازو بنیں گے، آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے، آپ کے اشاروں پر تن من دھن سب کچھ لٹا دیں گے، آپ آئیں ہماری قیادت کریں۔ ہم باطل سے ٹکرانا چاہتے ہیں، ہم ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یزیدی نظام ظلم کو کسی قیمت پر قبول نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا آپ جتنا جلد ہو سکے مکہ چھوڑ کر ہمارے پاس کوفہ تشریف لے آئیں۔ امام عالی مقام نے جب اہل کوفہ کی اس دعوت کو دیکھا تو آپ نے وہاں مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ اب اس ارادے کی خبر جب اہل مکہ کو ہوئی تو تمام اہل مکہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اور عظیم تابعین، وہ سب امام عالی مقام کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر آ گئے، اور دیگر صحابہ اور تابعین، انہوں نے آ کر دست بستہ نواسہ رسول سے عرض کی کہ خدا را اہل کوفہ کی دعوت پر آپ یقین نہ کرنا چکے، وہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے پہلے آپ کے بابا علی سے بھی بے وفائی کی، آج آپ سے بھی بے وفائی کریں گے۔ ہماری زندگی کے تجربات بتاتے ہیں کہ اہل کوفہ وہ آپ سے کبھی وفا، وہ اپنے وعدوں کو کبھی پورا نہیں کریں گے، لہٰذا ہمارے پاس تاجدار کائنات کے گھرانے کی آخری نشانی نواسہ رسول صرف آپ ہیں، جنہیں دیکھ کے ہم جیتے ہیں، جنہیں دیکھ کے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کوفہ آپ کو وہاں بلوا کر آپ کو شہید نہ کروا دے۔ ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں ڈر ہے، لہذا ہماری درخواست ہے کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک فرما دیں۔ اب یہاں حاضرین محترم، امام عالی مقام جب آپ نے یہ سارے محبت برے اخلاص برے مشورے سنے تو سن کر جو آپ نے جواب دیا وہ بڑا قابل توجہ ہے، وہ بڑا قابل دھیان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاص کا، محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں تمہاری کسی بات کو بھی رد نہیں کرتا، تمہارے خدشات بھی درست ہوں گے، تمہاری رائے بھی اپنی جگہ درست ہوگی، مگر امام عالی مقام کا جواب سننے والا ہے جو قیامت تک حضور کی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ نواسہ رسول نے فرمایا کہ تمہارے خدشات اور تمہاری رائے اور تمہارے مشوروں کی قدر کرتا ہوں، مگر اس وقت حسین کے سامنے مسئلہ کوفیوں کی وفا
اور بے وفائی کا نہیں، چونکہ جو دعوت انہوں نے مجھے بھیجی ہے اس دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے بلایا ہے مجھے اقامت دین کے لیے، احیاء اسلام کے لیے بلایا، سربلندی حق کے لیے بلایا، باطل سے ٹکرانے کے لیے بلایا ہے۔ لہذا وہ وفا کرتے ہیں یا بے وفائی، یہ معاملہ بات کا ہے۔ نواسہ رسول کے سامنے اس وقت حرمت دین مصطفیٰ ہے، تقدس دین مصطفیٰ ہے، لہذا کچھ بھی ہو جائے وہ کیا کرتے ہیں ان کا کردار تو بعد میں سامنے آئے گا، مگر جو دعوت آ چکی ہے اس دعوت کو نواسہ رسول کسی قیمت پر رد نہیں کر سکتا، اس دعوت پر میں کسی قیمت پر انکار، بولیے، انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ بلایا جا رہا ہے مصطفیٰ کے دین کی اقامت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ حاضرین محترم، پس نواسہ رسول کی یہ جو سیرت ہے، یہ جو کردار، یہ جو میسج ہے، یہ قیامت تک حضور کی امت کو بتا رہا ہے کہ غلامان مصطفیٰ جب بھی دین کی اقامت کے لیے تمہیں بلایا جائے، حق کی سربلندی کے لیے بلایا جائے، باطل طاغوت سے ٹکرانے کے لیے بلایا جائے، یہ نہ دیکھو کہ بلانے والا ہے کون، یہ دیکھو بلا کدھر رہا ہے۔ ارے نواسہ رسول جانتے ہوئے کہ ان کی سرشت میں وفا نہیں، مگر فرماتے ہیں کہ میں ان کی وفاؤں کو دیکھوں یا مصطفیٰ کے دین کی حرمت کو دیکھوں۔ آپ نے فرمایا کہ خدشات میرے بھی اب ہوں گے، مگر آج اگر اس دعوت کو میں نے رد کر دیا تو کل قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے چہرہ کیسے دکھاؤں گا۔ اگر انہوں نے کہہ دیا، اہتمام حجت کے طور پر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم تو اس ناپاک نظام کو ٹھکرا چکے تھے، ہم تو یزیدی سسٹم کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، ہم نے تو حق کی سربلندی کے لیے آپ کے شہزادے کو آواز دی تھی، آپ کے نواسے کو بلایا تھا، ہم تو تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، مگر آپ کے نواسے نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اگر قیامت کے دن یہ کہہ دیا میرے نانا کے سامنے تو بتاؤ اس دن اپنے نانا کو چہرہ کیسے دکھاؤ گا۔ حاضرین گرامی قدر، جب بھی امام عالی مقام، چونکہ واقعات اور تذکرے وہ آپ نے ہمیشہ کثرت کے ساتھ سن رکھے ہیں، مگر ان کے ایک ایک کردار سے جو خاص میسج ہے، اور وہ میسج کیا ہے کہ اگرچہ 100 خدشات بھی ہو، 100 خدشات بھی ہوں اور 1000 مشورے بھی ہوں، مگر جب بلایا جا رہا ہو اقامت دین کے لیے تو سنت حسین یہ ہے کہ ہر خدشے کو پسے پشت رکھ کر سوئے مقتل بے شک بے موت سامنے دکھائی دیتی ہو پھر بھی چل پڑنا، یہ نواسہ رسول کی سیرت اور یہ نواسہ رسول کے کردار کا پیغام ہے حضور کی امت۔ اگر اتنی جرت ہے تو پھر لبیک یا حسین کہیں، اور اگر اتنی ہمت نہیں، اگر حق کے راستے پر قدم اٹھاتے ہوئے ٹانگیں کانپے، اور اگر حق کی راہ پر چلتے ہوئے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، آپ کو 100 مفادات اور 100 خدشات اور 100 قسم کے مشورے اور 100 قسم کے ہیلے بہانے اس راستے سے اگر روک لیں تو پھر حسینیت کا نام لینے کا اور حسینیت زندہ باد کہنے کا اور پھر لبیک یا حسین کا یہ نعرہ لگانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے بڑا دجل اور اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں۔ جو حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانے والا ہے وہ اپنا تن من دھن لٹا تو سکتا ہے مگر حق کے راستے سے کبھی قدم پیچھے ہٹا نہیں سکتا۔ یہ اگلا پیغام ہے آپ کی سیرت کا۔ اور پھر حاضرین محترم، اس کے بعد جب نواسہ رسول نے اپنے کوفہ جانے سے پہلے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر اہل کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور وہاں پہنچ کر امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اہل کوفہ نے 12,000 پھر 14,000 پھر 18,000 تک جب بیعت کر لی، اور انہوں نے مطمئن ہو کر امام عالی مقام کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ اب اس وقت کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، جس نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور جوک در جوک لوگ اپنے
آزادانہ رائے کا اظہار کرتے گئے. اور آزادانہ رائے کیا تھی؟ یعنی 18,000 لوگ اس بات کا اعلان کر چکے تھے کہ ہم یزیدی حکومت کو تسلیم بولیے نہیں کرتے. وہ نواسۂ رسول کے حق میں اپنا ووٹ دے چکے، امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے. مگر جب یہ اطلاعات یزید تک پہنچی کہ آپ کا گورنر ناکام ہو گیا اور کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، آپ کی سیاسی شکست ہو گئی، اس پیغام کے بعد معلوم ہے کہ یزید نے کیا اقدام کیا؟ کیا اس گورنر کو اپنی سیٹ پر برقرار رہنے دیا؟ جی نہیں. جیسے مدینہ کا گورنر بدلا تھا، مکہ کا بدلا تھا، آج کوفہ کا گورنر بھی بدلا جا رہا ہے. اور اپنے ایک سیاسی وفادار شخص کو، عبید اللہ ابن زیاد کو، کوفہ کی گورنرشپ کی ذمہ داریاں دے کر اسے جب یزید نے کوفہ میں اپوائنٹ کیا تو اس کو جب جو سب سے پہلا ٹاسک دیا گیا وہ کیا تھا کہ آپ کو گورنر کی سیٹ پر بٹھا رہا ہوں، آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کوفہ پہنچ کر اہل کوفہ کی رائے کو بدلنا ہے. رائے کو بولیے بدلنا ہے، راتوں رات ماحول چینج کرنا ہے، ووٹ خریدنا ہے. ووٹ بولیے. اب وہ جب کوفہ میں پہنچا، اپنا بیس بدل کے، ایک لمبا واقعہ ہے، اس واقعہ کی تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر جیسے بھی پہنچ کر اس نے جب اپنے اختیارات استعمال کیے تو اس نے دونوں کام کیے. چونکہ سرکاری خزانہ تھا اس کے پاس، اس نے لالچ بھی دیا اور کئی لوگ لالچ میں آ کر بک گئے. لالچ میں آ کر بولیے بک گئے. مگر سب بکنے والے نہیں ہوتے، کچھ باضمیر ہوتے ہیں جو بکتے نہیں، وہ اڑ گئے. لہذا جو اڑ گئے اس نے کہا کہ اچھا جو آسانی سے خریدے جا سکتے ان کو خرید لو، اور جو سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے، ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں. نتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے اندر پورے کوفہ کا ماحول بدلا یا نہ بدلا. کہاں گئے وہ 18,000 لوگ جو نواسۂ رسول کے حق میں بیعت کر چکے تھے؟ اب اسی کوفہ کی گلیوں میں امام مسلم بن عقیل، امام عالی مقام کے نائب اور امام عالی مقام کے نمائندہ اسی کوفہ کی گلیوں کے اندر بے یار و مددگار پھر رہے ہیں، اور کوئی شخص انہیں اپنے گھر میں ٹھہرانے کے لیے بھی تیار، ان کے معصوم بچوں کو پناہ دینے کے لیے تیار. پورا ماحول کیسے بدل گیا؟ یہ بات سوچنے والی ہے. حاضرین گرامی قدر، چونکہ ایک طرف سرکاری خزانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے، لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے تھے، اور دوسری طرف جو باضمیر لوگ تھے ان کے اوپر جبر تھا، تشدد تھا. اس نے اعلان کیا تھا کہ جو اپنی عورت کو بیوہ دیکھنا چاہے، بچوں کو یتیم دیکھنا چاہے، اور جو اپنی ماؤں کو روتا دیکھنا چاہے وہ نواسۂ رسول کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور جسے دنیا کی عیش و عشرت چاہیے وہ یزید کے اس نظام کے مطابق اس نے کہا کہ میری آواز پر لبیک کہہ دے. حاضرین گرامی قدر، نتیجہ یہ ہوا کہ کوفہ کا سارے کا سارا ماحول بدل گیا. اور امام عالی مقام جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو وہی لوگ جو بلانے والے تھے اب کوئی پہچاننے کے لیے بھی تیار، اپنی دعوت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. یعنی یہ جو سارے کا سارا ماحول اس نے بدلا، کس کے ذریعے؟ اپنے ریاستی جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے. تو پتہ یہ چلا کہ یوں لوگوں کو لا کر ان کے ضمیر کا سودا کرنا، ان کے اوپر جبر کرنا، اور پھر سیاسی مفاد کے لیے آفیسرز کے تبادلے کرنا، اپنی مرضی کے لوگ لے آنا، اور اپنی جو سیاسی مفادات کو پورا نہ کر سکے ان کو اٹھا کے پھینک دینا. ریاست کے اور قوم کے باقی حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کرنا،
اور اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے ساری جدوجہد کرنا، یہ جو سسٹم ہے حاضرین محترم، چونکہ اس کی بنیاد رکھی کس نے جی، اور اس کے خلاف آواز اٹھائی کس نے؟ حسین ابن علی نے۔ حاضرین محترم، یہ جو لعنت ہمارے کا توق ہمارے گلے میں ڈال کے وہ بدبخت چلا گیا، آج ایمانداری سے بتائیے سارا کچھ وہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جی؟ افسروں کے تبادلے سیاسی بنیادوں پر، اپنے وفادار لوگ لائے جاتے ہیں، جہاں سیاسی مقصد پورا نہیں ہوتا، کتنا ہی لائق اور کتنا ہی قابل شخص کیوں نہ ہو، اسے اس کرسی پر رہنے نہیں دیا جاتا۔ لوگوں کے ضمیر خریدے بھی جاتے ہیں، سودے بھی کیے جاتے ہیں، ان پر جبر بھی کیا جاتا ہے، ان پر سیدھی گولیاں بھی چلائی جاتی ہیں، انہیں تھانوں میں بند بھی کیا جاتا ہے، اور پھر 100 لوگوں پر سیدھی گولی بھی چلتی ہے، 14 جنازے وقت میں ایک ہی وقت میں اٹھ جاتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہماری کرسی مضبوط رہے۔ بس انسانی ناحق خون کو بہا کر اپنی کرسی کی مضبوطی کا خواب دیکھنا، یہ وہ باطل نظام ہے جس کی بنیاد یزید نے رکھی تھی، اور اس نظام کے خلاف پہلی بار قربانی کے لیے میدان کارزار کے اندر اترنے والے نواسۂ رسول امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تھی۔ لہذا وہ شخصیت آج بھی ہمیں آواز دے رہی ہے کہ لوگوں، جس دور کے اندر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے والے انسانیت کا ناحق خون بہانے پہ اتر آئے، اس وقت اپنے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر میدان کارزار میں اتر کر کلمہ حق بلند کرنا، یہی حسینی کردار ہے، یہی حسینی پیغام ہے، یہی حسینی سیرت ہے۔ اور اسی کردار کو دیکھ کر خواجہ اجمیر نے کہا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لا الہ کی حقیقی بنیاد کس نے رکھی؟ نواسۂ رسول نے رکھی۔ اور حاضرین محترم، یہ بنیاد رکھنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، بڑے صبر کی، بڑے استقامت کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات کا قرآن اسی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اے بندگان خدا اور غلامان مصطفیٰ، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں ضرور آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، ابتلاؤں سے گزرنا ہوگا، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ کیسے کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف مسلط کر کے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک مسلط کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال میں کمی، کبھی بھوکا رکھ کے، کبھی پیاسا رکھ کے، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی اولاد میں کمی، کبھی پھلوں میں کمی، کبھی رزق میں کمی۔ ان ساری آزمائشوں اور امتحانوں سے تمہیں ضرور گزارا جائے گا، اور جو اپنی جان کے خوف سے اپنا راستہ بدل گئے، جو اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنی نوکری کے خوف سے، اپنی اولاد کے خوف سے، یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان کی۔ فرمایا کہ جو ان تمام خدشات کے باوجود اور ان تمام خوف کے بادلوں کے نیچے رہ کر تلواروں کے سائے میں بھی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کا پیکر بن کے جس نے حق کے جھنڈے کو اٹھائے رکھا، رب کائنات نے فرمایا اس خوش نصیب کے لیے یہاں بھی خوشخبری ہے، وہاں بھی خوشخبری ہے، دنیا بھی اسی کی ہے اور آخرت بھی اسی کی ہے۔ یہ صبر کا راستہ، استقامت کا راستہ اور حق کی راہ پر ثابت قدمی کا راستہ، یہ راہ حسین ہے، یہ راہ کربلا ہے۔ یہی آج کے اس پیغام امام عالی مقام کانفرنس کا خلاصہ ہے، اور یہی سرزمین کربلا سے آنے والی وہ آواز ہے، یہی خون امام عالی مقام کے ایک ایک قطرے سے آنے والا وہ پیغام ہے کہ غلامان مصطفیٰ حق کی راہ کو تھامتے ہوئے اس راستے کے اندر ہزار مشکلات آئیں، مصائب آئیں، آلام آئیں، اور پھر طرح طرح کے تمہیں بے شک اندیشے ہوں، خدشات ہوں، اور لوگوں کی طرف سے طرح طرح کے مشورے ہوں، بڑی آراء ہوں، مگر اس کے باوجود
نواسہ رسول کی سیرت بتا رہی ہے کہ جب حق کے لیے بلایا جائے پھر کسی شے کی پرواہ کیے بغیر میدان کارزار میں اتر آنا، یہی پیغام حسین ہے، یہی پیغام کربلا ہے، یہی پیغام روح امام علی مقام ہے، اور یہی پیغام قرآن ہے، اور یہی پیغام منہاج القرآن ہے، یہی فکر شیخ الاسلام ہے، اور یہی فکر امام علی مقام ہے۔ تحریک منہاج القرآن چونکہ امام علی مقام نواسہ رسول کا یہ حسینی مشن، اور حسینی مشن قرآن ہے، اور قرآن حسینی مشن ہے، لہٰذا اس حسینی مشن کا نام ہی شیخ الاسلام نے کیا رکھا؟ منہاج القرآن، قرآن کا راستہ۔ اور اسے قرآن کا راستہ، حسینی راستے کو قرآن کا راستہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں کہ جس نواسہ رسول نے اپنا سر کٹا کر نیزے کی نوک پر شام اور دمشق کے بازاروں میں دنیا کو بتا دیا کہ نواسہ رسول کا سر کٹ کر بھی قرآن سے جدا، پھر بھی قرآن کا پیغام سناتا ہوا جا رہا ہے، اس حسین کے راستے کو منہاج القرآن نہ کہیں تو اور بولیے اور کیا کہیں؟ حسین قرآن سے جدا نہیں، اور قرآن بولیے قرآن حسین سے جدا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منہاج القرآن کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے فکر قرآن بھی ملتی ہے اور فکر حسین بھی ملتی ہے، جہاں سے دعوت القرآن بھی ملتی ہے اور دعوت حب اہل بیت بھی ملتی ہے، جہاں سے قرآنی پیغام بھی حضور کی امت کو ملتا ہے، اور جہاں سے حسینی پیغام بھی تاجدار کائنات کی امت کو ملتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جب تک یکجا نہ ہو، یہ بات آخری کر رہا ہوں، دونوں چیزیں جب تک کیا یکجا نہ ہو، اگر خالی حسین کی بات کرتے رہو، قرآن اور قرآن کی فکر کو چھوڑ دیا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ خالی قرآن کے درس دیتے رہو، حسین کے دامن کو چھوڑ دیا، کچھ ہاتھ نہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین احدہما اعظم من الاخر، تمہیں دو ایسی چیزیں دے کے جا رہا ہوں جو دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، کسی کو کم نہ سمجھنا، قرآن کو کم نہ سمجھنا، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اور فرمایا میری اہل بیت کو اور میری اہل بیت میں حسین کی سیرت کو کم نہ سمجھنا، یہ سیرت حسین یہ قرآن سے بھی بڑھ کر ہے، یہ قرآن سے بھی، قرآن ان سے بڑھ کر اور یہ قرآن سے بڑھ کر ہیں، لہٰذا دونوں کو اگر ملا کے رکھو گے، ایک ہاتھ اس نے قرآن کا نام لیا، اس نے حسین کو چھوڑ دیا، اور کسی نے حسین کا نام لیا، اس نے قرآن کی فکر کو چھوڑ دیا۔ تحریک منہاج القرآن ایک ایسا دسترخوان ہے کہ جہاں دونوں چیزیں آپ کو بیک وقت ملتی ہیں، قرآن بھی ملتا ہے، حسین بھی ملتا ہے، اہل بیت رسول کی محبت بھی ملتی ہے، چونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ بغیر قرآن کے مقام حسین کی سمجھ نہیں آتی، اور بغیر حسین کے قرآنی فکر کی سمجھ نہیں آتی۔ فکر حسین کے بغیر اگر کوئی قرآن کی بات کرتا ہے تو وہ گمراہی ہے، اور قرآن کے بغیر اگر کوئی خالی محبت حسین کی بات کرتا ہے تو یہ جھوٹ ہے، یہ دجل ہے، کیونکہ بغیر قرآن کے حسین کی محبت کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات ہمیں ان دونوں عظیم نعمتوں کو تھام کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا جینا بھی اسی فکر پر ہو، ہمارا مرنا بھی اسی فکر پر ہو۔ خالق کائنات ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے جناب سب زیادہ ظہیر احمد نقشبندی۔ آپ کے خطاب کے دوران ہماری بزرگ بنے جناب سید عمران حیدر شاہ صاحب، میں آپ کو سنی میں گرم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا، ابھی ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان ملک پاکستان کے عظیم شاعر جناب سید حسنین محسن موجود ہیں۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ وہ اپنا کچھ کلام آپ کے سامنے پڑھیں، اور اس کے بعد محترم نظام ہے جو مصطفی بارگاہ امام علی مقام میں سلام پیش کریں گے، اس کے بعد دعا
اور دعا کے بعد آپ تمام احباب کے لیے لنگر کا اہتمام ہے. تمام احباب نماز کا لنگر کریں گے اور اس کے بعد نماز عشاء کا نماز پڑھیں گے. جناب سید حسنین موسم. چل رہا جی دوسرا پروگرام ہے جی السلام خیریت سے جائیں آپ. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا، اور خاص طور پہ جناب ظہیر نقشبندی صاحب کا اور تمام احباب کا. تمام احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں. پروگرام ابھی تھوڑا باقی ہے اور اس کے بعد سلام کے بعد انشاءاللہ لنگر بھی ہوگا. تمام احباب تشریف رکھیں. بڑی مہربانی. جی اب میں مختصر حاضری کے طور پہ جہاں کہ چونکہ بہت سارے میرے دوست احباب بھی موجود ہیں یہاں پہ، پرانے دوستوں سے ملاقات کا بھی ایک ذریعہ ہے. اور میں سب سے پہلے راجہ صاحب نعت کے کچھ شعر، اور ان میں سے 2 شعر ایسے بھی ہیں جو مجھے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے سامنے سنانے کا بھی اتفاق ہوا ہے. تو میں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مختصر حاضری کے طور پہ، کہ کتنا مشکل ہے فاصلہ رکھنا، کتنا مشکل ہے فاصلہ رکھنا، کتنا مشکل ہے فاصلہ رکھنا، نعت کو حمد سے جدا رکھنا. کتنا مشکل ہے فاصلہ رکھنا، نعت کو حمد سے جدا رکھنا. اور نعت کے شعر کہہ رہا ہوں میں، نعت کے شعر کہہ رہا ہوں میں، تم دیے سے دیا جلا رکھنا. نعت کے شعر کہہ رہا ہوں میں، تم دیے سے دیا جلا رکھنا. اور دل مدینے کی سمت جائے گا، دل مدینے کی سمت جائے گا، اپنی سوچوں میں کربلا رکھنا. دل مدینے کی سمت جائے گا، اپنی سوچوں میں کربلا رکھنا. اور ایک قطع کہ حسینی ہو نہیں سکتا، محبت کر نہیں سکتا. حسینی ہو نہیں سکتا، محبت کر نہیں سکتا، جو ایک ٹوٹے ہوئے دل پر حکومت کر نہیں سکتا. حسینی ہو نہیں سکتا، محبت کر نہیں سکتا، جو ایک ٹوٹے ہوئے دل پر حکومت کر نہیں سکتا. اور اٹل معیار قائم کر دیا مولا نے یہ کہہ کر، میرے جیسا تیرے جیسے کی بایت کر نہیں سکتا. اٹل معیار قائم کر دیا مولا نے یہ کہہ کر، میرے جیسا تیرے جیسے کی بایت کر نہیں سکتا. 4 مصرے اور ہیں کہ بجھے چراغ پہ پرکھے تھے جس نے پروانے. میں ہاشمی صاحب کی نظر کرتا ہوں یہ 4 مصرے کہ بجھے چراغ پہ پرکھے تھے جس نے پروانے، اسی حسین کے ہم آج بھی ہیں دیوانے. بجھے چراغ پہ پرکھے تھے جس نے پروانے، اسی حسین کے ہم آج بھی ہیں دیوانے. اور حسین دین ہے اور دین کا محافظ بھی، حسین دین ہے اور دین کا محافظ بھی، کوئی حسین کو سمجھے تو دین کو جانے، کوئی حسین کو سمجھے تو دین کو جانے. اور آخر میں اسلام کے کچھ شعر کے، ایسا کب ہوتا ہے جیسا کر دیا شبیر نے، ایسا کب ہوتا ہے جیسا کر دیا شبیر نے، ہول کی حیرت میں اضافہ کر دیا شبیر نے. ایسا کب ہوتا ہے جیسا کر دیا شبیر نے، ہول کی حیرت میں اضافہ کر دیا شبیر نے. اور یا علی کا ورد کر کے جب اٹھائی ذوالفقار، یا علی کا ورد کر کے جب اٹھائی ذوالفقار، ایک لشکر کو اکیلا کر دیا شبیر نے. یا علی کا ورد کر کے جب اٹھائی ذوالفقار، ایک لشکر
لشکر کو اکیلا کر دیا شبیر نے. صحیح سب شعر دیکھیے گا کہ یاد رکھے گا زمانہ یہ ادائی قرض کی. یاد رکھے گا زمانہ یہ ادائی قرض کی. خواب ابراہیم پورا کر دیا شبیر نے. یاد رکھے گا زمانہ یہ ادائی قرض کی. خواب ابراہیم پورا کر دیا شبیر نے. اور انبیاء کی صف میں بیٹھے احمد مرسل کہیں. انبیاء کی صف میں بیٹھے احمد مرسل کہیں. میں جو کہتا تھا وہ دیکھا کر دیا شبیر نے. میں جو کہتا تھا وہ دیکھا کر دیا شبیر نے. اور اس طرف گل کر کے اپنا ایک نورانی چراغ. اس طرف گل کر کے اپنا ایک نورانی چراغ. اس طرف کتنا اندھیرا کر دیا شبیر. بہت شکریہ. السلام جی. اس طرف گل کر کے اپنا ایک نورانی چراغ. اس طرف کتنا اندھیرا کر دیا شبیر نے. کچھ ایک دو شعر اور دیکھیے گا کہ بیان کیسے کوئی کر سکے کمال حسین. بیان کیسے کوئی کر سکے کمال حسین. خیال رب محمد تو ہے خیال حسین. بیان کیسے کوئی کر سکے کمال حسین. خیال رب محمد تو ہے خیال حسین. سرگام بھائی شعر دیکھیے گا کہ یہ کربلا کی گواہی بھی مکہ جیسی ہے. یہ کربلا کی گواہی بھی مکہ جیسی ہے. یہ جون جون نہیں ہے یہ ہے بلال حسین. یہ کربلا کی گواہی بھی مکہ جیسی ہے. یہ جون جون نہیں ہے یہ ہے بلال حسین. اور من الحسین سراپا ہے ذات احمد کا. من الحسین سراپا ہے ذات احمد کا. حسین و منی سے بنتے ہیں خد و خال حسین. من الحسین سراپا ہے ذات احمد کا. حسین و منی سے بنتے ہیں خد و خال حسین. اور دیے کو چھوڑ کے پروانے کس طرف جاتے. حسن بھائی دیے کو چھوڑ کے پروانے کس طرف جاتے. بجھے چراغ میں روشن رہا جمال حسین. دیے کو چھوڑ کے پروانے کس طرف جاتے. بجھے چراغ میں روشن رہا جمال حسین. اور آخری شعر ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ فقط کربلا سے دوری ہے. یہ ٹوٹ پھوٹ فقط کربلا سے دوری ہے. کبھی بکھرتا نہیں ہے جسے سنبھالے حسین. یہ ٹوٹ پھوٹ فقط کربلا سے دوری ہے. کبھی بکھرتا نہیں ہے جسے سنبھالے حسین. میں شکر گزار ہوں ناظر قرآن کا تمام دوستوں. جی بہت شکریہ. شاہ سوارے